الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیلۃ القدر کی مبارک راتیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس لیلۃ القدر کی ان راتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھئی ہر طرح کے اچھے اعمال ہمیں کرنی ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہمیں دعا کرنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی سے سوال کرتی ہیں، ارأیت ان علمت، ایک روایت کے اندر، اور ایک روایت میں ارأیت ان وافقت، یعنی اگر میں جان لی یا میں پا لی لیلۃ القدر کو، ماذا اقول، کیا میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معلوم تھا صحابہ کے پاس یا حضرت عائشہ کو یہ معلوم تھا کہ بھائی اس رات میں دعا کرنی ہے۔ سوال ماذا اقول، وربلی مجھے کیا بولنا ہے، یہ سوال تھا۔ کیا سپینڈ کروں، کیا کون سی کیسی نمازیں پڑھوں، یہ نہیں۔ ماذا اقول، قولی طور پر اللہ سے مجھے کیا بولنا ہے، زبانی طور پر مجھے اللہ سے کیا بولنا ہے۔ تو یہ تقریباً اتفاق تھا، معلوم تھا، نون تھا صحابہ اور صحابیات کے پاس اس رات دعا مانگی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بھی یہی فرمایا جس کا تعلق دعا سے ہے کہ بھائی قولی، اے میری بیوی یہ کہیے آپ، اللہم انک عفو۔ اب دعا دیکھیے کتنی پیاری اور کتنی چھوٹی سی۔ عام طور پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مبارک، پیاری اور جامع، کم الفاظ، بہت ہی زبردست معنی، اس میں اجر زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے نبی کے الفاظ کے ذریعے سے ہم دعا کریں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انک عفو۔ اللہم کا معنی یہ ہے یا اللہ، اے اللہ، یا رب، یا اللہ۔ اللہم اس کا شارٹ فارم ہے۔ انک، بے شک، تو عفو، تو عفو ہے، مطلب تیرا نام اور تیری صفت عفو ہے۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ معاف کرنے والا، گناہوں کو اریز کرنے والا، گناہوں کو ختم کر دینے والا، گناہوں کو بجھا دینے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو نظر انداز کر دینا، ایک ہوتا ہے گناہوں کو مان کے، گناہوں کو باقی رکھ کے اس پر عذاب نہیں دینا، جو غفور کے معنی میں پایا جاتا ہے، رحم کے معنی میں پایا جاتا ہے، غفران کے معنی میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انسان کے اس گناہ کو چھپا رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ غفار اور غفور کے معنی میں وہ معنی پایا جاتا ہے، لفظ میں وہ معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا معاف کرتا ہے کہ ہمارے نام اعمال سے، ہمارے اعمال کے رجسٹر سے اس گناہ کو محو کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انک عفو، اے اللہ تو گناہوں کو بجھا دینے والا ہے۔ تحب العفو، اور تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، یعنی معافی کو تو پسند کرتا ہے۔ علماء نے اس کے دو معنی بتائے۔ اس چیز کو پسند کرتا ہے تو کہ تو خود انسانوں کے گناہوں کو معاف کرے، انسان توبہ کرے اور تو معاف کرے، تجھے یہ پسند ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے بیچ، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک انسان دوسرے مسلمان کو، ایک مظلوم کسی ظالم کو معاف کر دے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تحب العفو، عفو، فارگیونیس، یہ ادا تجھے پسند ہے اللہ، تو خود بھی کرتا ہے اور بندوں سے یہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو رزلٹ کیا ہے؟ فاعفو عنی، تو عفو ہے، تو عفو کو پسند کرتا ہے، اور کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے عفو کر دے، میرے گناہوں کو، جو بھی میں نے گناہ کیا ہے، چاہے زبان سے کیا ہو، آنکھ سے کیا ہو، ہاتھ سے کیا ہو، دل سے جو میں نے جس کا پورا ارادہ کیا ہو، سبحان اللہ۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے، گناہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتا، یہ اللہ کا کرم ہے، جبکہ اچھائیاں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔
خیر، ہر طرح کی گناہوں کی معافی کا ہم اللہ سے کھل کے میرے بھائیوں ٹرانسپیرنٹڈ ایک دم اوپنلی اللہ کے سامنے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کریں میرے بھائیوں۔ وہ گناہ ہیں جو میری بیوی نہیں جانتی، میری ماں نہیں جانتی، میرے بھائی نہیں جانتے، میرے کلوز فرینڈ نہیں جانتے، لیکن اللہ تو آلریڈی جانتا ہے۔ اس سے بولیے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے اور تو اس بات کو پسند کرتا ہے، انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، معافی نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے رجسٹر سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک فائدے کی بات ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی صفت یا اللہ کا نام غفور اور غفار، اوکے، غفران کے معنی میں، معاف کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اس میں اور عفو میں کیا فرق ہے؟ جنرلی دونوں کا معنی معاف کرنا ہے۔ علماء اکرام نے بڑی باریکی اس کے اندر بتلائی ہے، اس کی فقہ میں علماء اکرام نے بڑی پیاری چیزیں بتائی ہیں، اوکے۔ ابن القیم اور ابن تیمیہ، ابن رجب اور ان لوگوں نے سبحان اللہ زبردست طریقے سے اس کے اندر جو ہے علم بحث کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غفور اور غفار یا غفران کا جو لفظ ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس پر پنش نہیں کرتا، وہ رجسٹر میں وہ لکھا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، عفو میں کیا ہے، ایک تو اریز کرتا ہے، اور ایک پیاری بات جس کے اوپر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، میری زندگی میں وہ گناہ جو میں نے کیا ہے اس سے پہلے، جس کا میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کی جو لت، اس کی جو پیاس، اس کا ٹیسٹ، اگر میں نے سچے دل سے دعا کیا ہے تو عفو میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے ایفیکٹس، ان گناہوں کی رغبت، ان گناہوں کا جو ایڈکشن جو مجھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے آثار، عربی میں بولتے ہیں اس کو آثار، یعنی گناہوں کے آثار، گناہوں کے چھاپ ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ گناہ میں بھول جاؤں گا اگر میں نے سچے دل سے اگر دعا کیا اور اللہ ہمارے دعا کو قبول کیا، وہ گناہ کے اثرات جو میری زندگی میں آلریڈی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا اس کا ایڈکشن آلریڈی میں اس میں پھنس چکا ہوں، اللہ تعالیٰ عفو اتنا ہے، اتنا زبردست معافی کرتا ہے، اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹس میری زندگی سے اریز کر دیتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، تقریروں سے، بیانات سے، ادھر کی ادھر کے عالموں کو بلا کر تاک راتوں میں اپنے آپ کو اس میں انگیج مت رکھیے۔ ساری زندگی ہم لوگ، سارے مہینے ہم تقریروں میں سنتے ہیں، چلو کچھ چیزیں ہم اپلائی کریں گے، اکیلے میں بیٹھ جائیں گے۔ اعتکاف اسی لیے جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے ان 10 دنوں میں کہ انسان ہو سکے تو آئسولیٹ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ساری جو فائدے کی باتیں ہیں جو اللہم انک عفو تحب العفو، اس کو یاد کر لو اور اس کا ترجمہ مائنڈ میں رکھ لو، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اس کے بارے میں آپ معافی مانگے، میں معافی مانگوں۔ یہ جو وقت جو ہوتا ہے نا، شیطان کے لیے سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وقت ہوتا ہے شیطان کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان سوچتا ہے میں نے پوری محنت کر کے اس کو گناہ کروایا، گناہ سرزد کروایا، گناہوں میں مبتلا کیا، اور ایک سچے اور دل سے نکلتے ہوئے سچے ایک سینٹنس نے اس کے گناہوں کو اریز کروا دیا۔ ہاں، شیطان کو یہ وقت سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور ہمیں اس کا موقع اٹھانا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعا کرنا سکھائے، دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھل کر، رو کر، ہر وقت، صبح، شام، رات، فجر، عصر، مغرب، سحر، رات کی تنہائی میں اٹھ کر دعا کرنا سکھائے۔ دعا هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، اور دعا وہ چیز ہے جو ایک انسان کے اللہ سے کتنا وہ اللہ سے ایمان رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، کتنا مضبوط تعلق اس کا اللہ سے ہے، اس کو پرکھنے کا جو سکیل دعا ہے۔
کسی کی دینداری کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی دعا کو دیکھو، وہ کتنا دل سے اور یقین سے دعا کرتا ہے اللہ سے، اس قدر انشاءاللہ تعالی وہ مومن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔